مثلاً ان کی شاعری میں تاریخی و تہذیبی علامتیں عموماً اور واقعہ کربلا کا استعارہ خصوصاً موجود ہے، جو ان کے اپنے زمانے کے آشوب کو سمجھنے کی نئی جہت فراہم کرتا ہے۔ ہجرت، بے گھری اور در بدری کا دکھ ان کی غزلوں اور نظموں میں ایک المیہ احساس پیدا کرتا ہے، نیز ایک خاص قسم کی تنہائی کو جنم دیتا ہے۔ اسی طرح ان کی شاعری میں دنیا اور دل کی کشمکش پائی جاتی ہے، ابتدا میں کم مگر رفتہ رفتہ ان کے یہاں عقیدتی شاعری بڑھتی چلی گئی ہے، جس کی طرف زہرا آپا بھی اشارہ کی ایک طرح تقریب رونمائی ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو میں نے ان کی شاعری کے بارے میں اور اس کتاب کے بارے میں کچھ معروضات یہاں لکھی ہیں، وہ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، پھر اس کے بعد میں افتخار عارف صاحب کو زحمت دوں گا کہ وہ کچھ ہمیں اشعار سے نوازیں۔ افتخار عارف اس اعتبار سے خوش نصیب شاعر ہیں کہ انہیں شہرت کے لیے انتظار نہیں کرنا پڑا۔ یہ جملہ میں نے اس لیے لکھا ہے کہ یہ بہت سے شاعر ہوتے ہیں یا ادیب جنہیں یہ انتظار کرنا پڑتا ہے۔ میرے دو نیم نے انہیں اس شہرت سے نوازا جسے ابھی تک زوال نہیں آیا، اور بہت سے ایسے شاعر بھی ہوتے ہیں جن کی شہرت کو زوال بھی آتا ہے، اور ہم اپنے سامنے دیکھتے ہیں کہ بہت سی ایک مقبول عام شاعری ہوتی ہے جو ایک طرح سے موسمی شاعری ہوتی ہے، اور ان کے موسم آتے اور جاتے رہتے ہیں۔ اس کا اگر تجزیہ کیا جائے تو اس کے بہت سے اسباب یہ ہیں کہ کچھ جو آپ کے تاریخی، ثقافتی، تعلیمی اور اس طرح کے حالات تبدیل ہوتے ہیں، تو اسی اعتبار سے شاعری کی جو مقبولیت، لیکن ایک اور شاعری کی ایسی رو موجود ہے جو ایک مستقل طور پر مقبول رہتی ہے، اور جس میں ظاہر ہے اس کی جو بنیادی چیز ہوتی ہے وہ شاعری کی وہ جمالیات ہوتی ہے جو وقت کو شکست دے سکتی ہے۔ وگرنہ ہمارے زمانے میں کتنے ہی شعراء عام و خاص میں مقبول ہوئے، اور ظاہر ہے یہ بھی ایک بہت اہم چیز ہے کہ آپ کس طبقے میں آپ کی مقبولیت ہے، اور ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے زمانے نے انہیں فراموشی کے اندھے غار میں دھکیل دیا، اور ظاہر ہے یہ ایک بہت ہی مایوسی کا ایک لمحہ ہوتا ہے، اور کسی بھی ادیب اور شاعر کے لیے جس نے مقبولیت کو دیکھا ہو اور اس کے بعد اس کی مقبولیت کو اس کے جیتے جی زوال آ جائے، یہ کوئی معمولی ایک المیہ اس کی ذاتی زندگی کے لیے نہیں ہے۔ افتخار عارف کو آج بھی جن اشعار کے سبب شہرت اور مقبولیت حاصل ہوئی، ان میں سے اکثر ان کے پہلے مجموعے میں شامل تھے، جیسے یہ ان کے پہلے مصرے ہیں: کوئی جنوں کوئی سودا نہ سر میں رکھا جائے، یا وہی پیاس ہے وہی دشت ہے وہی گھرانہ ہے، یا اب بھی توہین اطاعت نہیں ہوگی ہم سے، یا میرے خدا مجھے اتنا تو معتبر کر دے، یا عذاب یہ بھی کسی اور پر نہیں آیا۔ تو اس طرح کے اشعار جو پہلے مجموعے جو 1984 میں آیا تھا، یہ اس سے پہلے بھی مقبول تھے، اور آج بھی آپ ان کو پڑھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ان میں کوئی کہنگی نہیں آئی، وہ آج بھی آپ کو تازہ محسوس ہوتے ہیں، اور ان کی تازگی کا جو سبب ہے وہ نہ صرف ان اشعار کی زبان ہے، ان اشعار میں پیش کیے گئے خیال کو محسوس انداز میں پیش کرنا ہے، بلکہ اس کا خود ہمارے جو ادبی معاشرہ ہے جو شاعری کو پسند کرتا ہے، اس کی جو اپنی ایک چیزوں کو ریسیو کرنے کی ایک سینسیبلٹی ہے وہ بھی ہے۔ اچھا، اسی طرح نظموں میں آخری آدمی کا رجز اور 12واں کھلاڑی بھی اسی مجموعے میں شامل تھیں۔ پھر ابتدا ہی سے انہیں سراہنے والوں میں ایک طرف فیض مند فیض اور دوسری طرف گوپی چند نارنگ جیسے نقاد شامل تھے۔ علی سردار جعفری، سلیم احمد، مشتاق احمد یوسفی، انتظار حسین، مشفق خواجہ، فتح ملک سے انیس اشفاق تک ان کے مداحوں میں شامل رہے۔ ان کا نام میں نے اس لیے لیا کہ بہت سے لوگ ہم میں اب موجود نہیں ہیں، چلیں کسی بہانے انہوں نے کیا، اس میں تمام لوگ آئے، ہندوستان سے بھی پاکستان سے بھی۔ تب میں نے دیکھا کہ افتخار کی شاعری میں ایک نیا رنگ پیدا ہوا، اور اس کے بعد جب ہم نے ان کی غزلیں سننا شروع کیں تو وہ ان کی غزلوں میں ایک کشش یہ تھی کہ بڑی جلدی وہ لوگوں تک پہنچ جاتی تھی، اور کئی شعر ان کے ایسے تھے کہ وہ بس انہوں نے لکھے اور وہ لوگوں کو زبانی یاد ہو جاتے تھے۔ غزل کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ شعر میں اختصار ہوتا ہے تو وہ جلدی سے لوگوں کو یاد ہو جاتا ہے۔ ان کے اوپر ظاہر ہے کہ آپ سے زیادہ میں یعنی کون جانے گا کہ ایک کلاسیکی شاعری جو ہماری شاعری ہے اساتذہ کی، اس کا بھی بہت اثر ہے جی، اور ڈکشن بھی ان کا، الفاظ بھی بہت ہیں، اور پھر اس کے بعد انہوں نے نظم بغیر ردیف قافیے والی بھی لکھی ہے، پابند بھی لکھی ہے، غزل لیکن انہوں نے زیادہ لکھی ہے۔ تو یہ جو نئی کتاب ہے اس میں نے دیکھا کہ عقیدے کا اظہار بہت زیادہ ہے، جی، بنسبت شاعری کے جی، اس میں عقیدے کا اظہار زیادہ ہے۔
اس میں دو باتیں اس ہوتی ہیں. تبدیلی کو آپ کیا کہیں گی؟ عقیدے کو میں عقیدہ ہی کہہ سکتی ہوں. نہیں، اس یقین تبدیلی کو آپ کہہ رہے ہیں کہ پچھلی کتابوں کی اس سے نسبت اس بنسبت کتاب میں اس زیادہ جو عقیدت کی شاعری ہے دیکھیں اس کی اس میں یہ ہوتا ہے، میری جو سمجھ میں بات آتی ہے وہ یہ کہ جب عمر بڑھتی ہے تو پھر آدمی جاتا ہے نا پرانی طرف، کھوٹے کی طرف تو جانا پڑتا ہے، جہاں سے بندھے ہوتے ہیں وہاں جانا پڑتا ہے. تو آپ کچھ بھی راستے اپنے تلاش کریں، لیکن وہ جو ہے دونوں چیزیں بہت اہم ہیں. جی مذہب بھی ماں باپ کی طرح ہوتا ہے، کس طرح چھوڑیں گے آپ. ہمارے دوست تھے ساقی فاروقی، جی جی وہ ہمیشہ اپنی دہریت کا اعلان کرتے تھے ببانگ دوحل، اور کہتے تھے کہ میں تو مانتا ہی نہیں، سوال ہی نہیں. اور ہمارے ایک دوست نے ہمیں بتایا کہ مرنے سے کچھ دن پہلے انہوں نے کہا بھائی ہاتھ جوڑتا ہوں کسی سے کہنا مت، مگر نماز جنازہ بھی پڑھوا دینا اور تدفین بھی اسی طرح کروا دینا. تو یہ ہوتا ہے. تو ممکن ہے میں بھی جاؤں، آج کل میں بلکہ گئی ہوں کئی دفعہ مذہب کی طرف، لیکن ابھی میں نے کیونکہ بہت سی چیزیں میں نے چھپواتی بھی نہیں ہوں، اپنی تسلی کے لیے لکھ کے چھوڑ دیتی ہوں. تو اس میں افتخار کے یہاں مذہب کا اثر بہت ہے، جی جی بالکل. بہت ہے. اور کوئی ذاتی کیفیت ہوگی جی اس کو یقیناً. ہم تنقید اس پہ نہیں کر سکتے. جی ویسے بھی آپ جانتے ہیں آج کل مذہب پہ گفتگو بہت مشکل کام ہو گیا ہے. مسلمان ہو کے بھی ہم اسلام پہ بات نہیں کر سکتے. تو یہ ہے کہ دیکھیں، مگر غزل ان کی ماشاءاللہ بالکل جسے کہتے ہیں مرصع مسجع جسے کہا جاتا ہے، جی جی نہایت سجی سجائی ڈھلی ڈھلائی غزل ہے، اور اس کے امکانات اس میں بہت روشن ہیں. جی جی الفاظوں کے امکانات روشن ہیں، اور طریقہ انداز بہت سجل اور بہت سجا ہوا ہے. جی جی میں حاضرین سے بھی معافی چاہوں گی، اور ان سے بھی بہت، حالانکہ مجھ سے بہت چھوٹے ہیں، کہ ان سے بھی میں معذرت کر لوں گی، کیونکہ مجھے ایک ایسی جگہ جانا ہے جہاں سے رکنا میرا ممکن نہیں. جی جی کوئی تو بات نہیں. میں بہت دعاؤں کے ساتھ افتخار کو اس کتاب کی مبارکباد دیتی ہوں. مجھے تو عنوان ہی اتنا اچھا لگا جی کہ جی دیر تک اسی کا نشہ رہا، اور بہت سی غزلیں اگر وقت ہوتا تو میں اس میں سے انتخاب بھی کرتی اور آپ کو سناتی. لیکن بہرحال بہت اچھا ہے، بہت اچھی طرح انہوں نے دیکھیے کتاب کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ اس کا دبلی پتلی ہو تو زیادہ اثر انداز ہوتی ہے. جی تو بنسبت دوسری کتابوں کے یہ کتاب جی وہ ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ، میں ان کی صحت کے لیے بھی دعا کرتی ہوں، اور میرا دل ہے کہ اسی طرح لکھتے رہیں جی اور بالکل. ہم تک ان کی خوبصورت خوبصورت غزلیں پہنچتی رہیں. اچھا، آپ کہیں آ گئے، کہیں ان کی آواز آ رہی ہے؟ نہیں، وہ اچھا سن رہے ہیں، موجود ہیں وہ اچھا تم ہمارے سن ساتھ. رہے ہو. وہ آپ کی ساری اور بھی گفتگو بہت سی باتیں ہیں، بہت سی باتیں ایسی ہیں جو کہنا چاہتی تھی، بہت سی باتیں ہاں. نہیں وہ سامنے. اچھا جی جی اچھا جی بس. جی وہ سن رہے ہیں اور میں دیکھ بھی رہے ہیں. اچھا اچھا. جی تو جی مجھے بہت یاد آ رہے ہیں ہمارے لندن والے دن، اور بہت سی باتیں یاد آ رہی ہیں. ساقی کا بھی قصہ میں نے سنا دیا. ساقی سے ہم لوگوں کی بہت لڑائیاں بھی ہوتی رہیں، جی جی میل بھی ہوتا رہا، لڑائیاں بھی ہوتی رہیں، اور ان کو سب یاد ہوں گی یقیناً وہ باتیں. ایک مرتبہ ساقی بہت مجھ سے خفا ہو گئے، یاد ہے افتخار؟ انہوں نے کہا تھا ہم لوگ مخدوم کو سپورٹ کر رہے تھے. انہوں نے کہا یہ کیا شاعر ہوا کہ اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے آپ جناب آئیے بیٹھیے، یہ کوئی بات ہے؟ تو ہم لوگ برا لگا کہ کیوں کہہ رہے ہیں مخدوم کو ایسا. بھائی یہ سانس کی طرح سے آپ آتے رہے جاتے رہے. ہم نے کہا بھائی ہم لوگوں میں تو یہی سکھایا جاتا تھا، اب گورکھپور میں تو تڑا ہوتی ہوگی. تو اس پہ بہت ناراض ہو گئے، بہت اچھا. بہت ناراض ہوئے. تو ہم لوگ، ہمارے یہاں تو ایسے ہی بات ہوتی تھی. کبھی کبھی بہت ناراض، یہ بھی بہت تنگ کرتے تھے ان کو، ہم بھی بہت تنگ کرتے تھے. چلیں یہ بہت سے اچھا. قصے، ساقی فاروقی کا آپ نے ذکر کیا، اور اسی میرے خیال دسمبر میں ان کی شاید ہاں برسی اسی ان کو. دسمبر میری جی جی بات بھی ہوئی ان سے، جی جی اور کچھ ہی دن پہلے ان سے بات بھی ہوئی. تو مطلب ہم لوگوں سے بہت اچھا وقت ہم نے گزارا ہے لندن میں. اور افتخار کا گھر بھی قریب تھا میرے گھر سے، اور ایک جگہ تھی جہاں ہم بیٹھ جاتے تھے سب مل کے، اور وہیں ہم نے ان کی بہت خوبصورت خوبصورت غزلیں جی سنی ہیں. اور
بہت اچھی طرح ان کو سنا ہے. کیا جی میں نے دیکھی بھی ہیں جی ہاں. کسی وقت پورا جب موقع ملے گا تو ان کی تشریح بھی میں کر دوں گی. جی کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کہہ رہے ہیں کہ ان کی غزال کے بارے میں کچھ ایک دو باتیں کہہ دیجئے. کس کے افتخار بارے عارف صاحب کی. کس کے بارے میں؟ افتخار عارف صاحب کی غزال کے بارے میں. میں دوسرا لفظ نہیں سمجھ میں آ رہی. غزال کے بارے میں جس کی طرف آپ نے پہلے اشارہ کیا. اچھا تو اچھا وہ اس کی ہاں. نہیں یہ بات نہیں بھائی. جب اچھے شعر لکھتے ہیں اور اچھے انداز سے پڑھتے ہیں اور ایک پڑھا لکھا ہے تو ظاہر ہے اس میں کوئی ایسی بری بات تو نہیں ہے. لیکن یہ کہ بہرحال اپنے وقت کے بڑے مقبول ترین شاعروں میں تھے اور ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ. جی تو بس میری دعائیں ہیں بہت بہت. افتخار میں ایک ایسی جگہ مجھے جانا ہے کہ مجھے وہاں بہت وقت پہ پہنچنا ہے اور مجھے یقین ہے کہ پہنچتے پہنچتے دیر تھوڑی بہت ہو جائے گی. کسی دن انشاءاللہ مل کے بیٹھیں گے تو تمہاری شاعری پہ بہت طویل گفتگو ہوگی. لیکن جو صاحب میرے ساتھ ہیں اس وقت وہ بہت شاعری کے بہترین تنقید نگاروں میں ان کا شمار ہے اور یہ جو بات کہیں گے وہ بالکل نپی تلی اور 16 آنے درست ہوگی. جی. افتخار عارف صاحب آپ زہرا آپا کی آپ نے گفتگو سنی تو کوئی ایک آدھ جملہ دو جملے آپ کچھ کہنا چاہیں؟ اس میں بزرگوں کی گفتگو کے بعد تو کوئی بات تو نہیں کرنی چاہیے اور گفتگو یوں بھی نہیں کرنی چاہیے. زہرا آپا کے بعد کون گفتگو کر سکتا ہے؟ آپ گفتگو کر سکتے ہیں, نقاد تو تجزیہ وغیرہ کر سکتے ہیں, مگر میں تو جب آپ فرمائیں گے میں شعر بھی 2-4 سنا سکتا ہوں بس. نہیں نثر میں لکھتی نہیں افتخار, اور تنقید کا تو مجھ میں حوصلہ ہی نہیں. تو اس لیے وہ یہ ہے کہ اکبر الہ آبادی کا ایک شعر ہے, بڑا اچھا شعر ہے, وہ آج کل کے ماحول سے بھی مطابق ہے کہ مذہبی بحث میں نے کی ہی نہیں, فالتو عقل مجھ میں تھی ہی نہیں. تو میں یہ کہتی ہوں کہ اس کو تھوڑا سا بدل دیتے ہیں کہ ادبی بحث میں نے کی ہی نہیں, فالتو عقل مجھ میں تھی ہی نہیں. میں تو شعر پڑھتی ہوں, اس سے خوشی ہوتی ہے, مجھے اچھا شعر یاد ہو جاتا ہے اب بھی اس عمر میں بھی. اور افتخار کے بہت سے شعر مجھے یاد ہیں اور کبھی انشاءاللہ موقع ہوگا تو وہ بھی آپ کو سناؤں. چلیں بہت شکریہ بہت شکریہ. جی اور اس قدر اچھی گفتگو آپ نے کی باغ گلستوں کے سلسلے میں, میں اس کا شکر گزار ہوں اور میں اس سے زیادہ کیا کہوں. یہ بات میں ضرور کہوں گا کہ دنیا کی میں تو بہت ایک چھوٹا سا شاعر ہوں اپنے زمانے کا, مگر یہ میں ضرور کہوں گا کہ جو مذہبی شاعری ہے, یہ جو انسان ہوتا ہے یہ اس کی شخصیتوں میں بہت سے عوامل شامل ہوتے ہیں. ظاہر ہے کہ مذہب اور عقیدہ اور نظریہ, یعنی اگر فرض کیجئے کوئی آدمی پیبلو نیرودا یا فیصلہ فرض کیجئے اور دوسرے شاعر اپنے نظریے کے بارے میں شعر کہتے ہوں تو کسی دوسرے کو اس بات کا حاصل ہونی چاہیے کہ وہ اپنے نظریے کے حوالے سے شعر کہے, اور آپ کو شعر پڑھتے وقت اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ, وگرنہ پھر تو اگر آپ فرض کیجئے اس سے اتفاق نہ بھی رکھتے ہوں تو پھر آپ میرا بائی اور سورداس اور تلسی داس اور جو صبح شام ہم جلال الدین رومی اور ملٹن اور دانتے گویٹے کیا کرتے ہیں, یہ سب بے معنی ہو جائیں گے. اور سب سے بڑا شاعر جو آپ کا ہے وہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, خدا نہ کرے کہ میں کوئی ان شاعروں کے ہم پلہ اپنے آپ کو سمجھتا ہوں, لیکن اگر آپ نے اپنی روحانی واردات کو جو آپ جیسی بھی ہے, یعنی میں ایک کم تر درجے کا شاعر ہوں, تو میری اپنی جو روحانی واردات ہے اگر میں اس کو لکھ رہا ہوں تو وہ انیس کی طرح اور اقبال کی طرح اور
فرض کیجیے امیر کی طرح وہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ مجھے اس بات کا حق پہنچتا ہے کہ میں جس جی چیز جی کو جی سمجھتا بالکل ہوں بالکل اپنے لیے میں نے جی لکھ دی. بہرحال یہ تو کو وضاحت نہیں کرنی چاہیے, نہیں نہیں اور شاعر کو تو بس لکھ جی دینا جی وہ چاہیے. شاہ بہت صاحب سی فرما رہے ہیں کہ وقت کم ہے اور شعر عنایت کیجیے, پھر ہم وہ ختم یہ کرتے ہیں بس تو. شعر آپ نے پڑھ دیے, میرے لیے بہت عزت کی جی بات ہے. جی رات کو جی مشاہدے چند میں شعر, شعر پڑھیں گے. جی وہ سارا حال کہہ رہے ہیں کہ آپ کچھ شعر عطا کیجیے. میان عرصہ موت و حیات رقص میں ہے, میان عرصہ موت و حیات رقص میں ہے, اکیلے میں نہیں کل کائنات رقص میں ہے. میان عرصہ موت و حیات رقص میں ہے, اکیلا میں نہیں کل کائنات رقص میں ہے. اتاق کنگرے عرش کے چراغ کی لو, اتاق کنگرے عرش کے چراغ کی لو کسی گلی کے فقیروں کے ساتھ رقص میں ہے. اتاق کنگرے عرش کے چراغ کی لو کسی گلی کے فقیروں کے ساتھ رقص میں ہے. ہر ایک ذرہ, ہر ایک پارے زمین و زمان, ہر ایک ذرہ, ہر ایک پارے زمین و زمان, ہر ایک ذرہ, ہر ایک پارے زمین و زمان کسی کے حکم پہ دن ہو کہ رات رقص میں ہے. ہر ایک ذرہ, ہر ایک پارے زمین و زمان کسی کے حکم پہ دن ہو کہ رات رقص میں ہے. کسی کے حکم پہ دن ہو کہ رات رقص میں ہے. مجال کس کی کہ جنبش کرے رضا کے بغیر, مجال کس کی کہ جنبش کرے رضا کے بغیر, جو رقص میں ہے اجازت کے ساتھ رقص میں ہے. واہ بہت اچھا, بہت عمدہ. مجال کس کی کہ جنبش کرے رضا کے بغیر, جو رقص میں ہے اجازت کے ساتھ رقص میں ہے. میں اپنے شمس کی آمد کا منتظر تھا واہ سو اب, میں واہ اپنے شمس کی آمد کا منتظر تھا سو اب میرے وجود میں رومی کی ذات رقص میں ہے. واہ میں اپنے شمس واہ کی بہت اچھا. آمد کا منتظر تھا سو اب میرے وجود میں رومی کی ذات رقص میں ہے. وہ قونیہ ہو کہ بغداد ہو کہ سیون ہو, واہ وہ قونیہ ہو کہ بغداد ہو کہ سیون ہو, زمین اپنے ستاروں کے ساتھ رقص میں ہے. واہ واہ وہ قونیہ ہو کہ بغداد ہو کہ سیون ہو, زمین اپنے ستاروں کے ساتھ رقص میں ہے. اکیلا میں نہیں کل کائنات رقص میں ہے. بڑی مہربانی, بہت شکریہ, بہت شکریہ فخار عارف صاحب, اور آپ سب کا بھی بہت شکریہ جی. ہمارا اگلا